پھر ارشاد فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، یہ دنیا ہے کیا جس کے پیچھے تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سب سے قیمتی اثاثہ تو دل تھا، اس دل کو بھی دنیا کے لیے وار دیا۔ یہ دل تو رب نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اے دل حجرہ رب سچے دا، یہ اس سچے رب کا حجرہ تھا۔ قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل تو اللہ کا عرش تھا، لیکن اس عرش پہ بھی غیروں کو بٹھا لیا تو نے۔ جو تخت اس کا تھا، جس تخت پہ اس کی تجلیات کا نزول جلال ہونا تھا، اس دل پہ درہم و دینار اور ڈالر اور پاؤنڈ اس دل کے اوپر بٹھا لیے، یہ دل کے اوپر بٹھا لیے۔ یہ دل تو حجرہ رب سچے کا تھا، تو نے اس دل کو بھی اجاڑ دیا۔ تو یہ دنیا جس کے لیے تو نے سب کچھ کیا ہے کیا؟ اعلموا، جانو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، یہ دنیا کھیل کود ہے، آرائش ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، فخر جتلانا، میرے بیٹے اتنے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے افسر لگے ہوئے ہیں، میرے پاس دولت اتنی ہے، میرے اتنے بنگلے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے مربع، اتنی جائیدادیں۔ انسان ساری زندگی یہی کرتا رہتا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جو دنیا کا ساز و سامان ہے سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو دوڑ لگاتے ہو، باہمی رقابت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ مسابقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی مغفرتن، مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف ہے، وجنتن ارضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ زمین و آسمانوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ جنت کی چوڑائی بنتی ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ تو فرمایا اس دنیا کے لیے تو بھاگتے ہو جو ختم ہو جانے والی ہے، آؤ بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اہل ایمان کے لیے تیار کی جا چکی، وہ موتیوں کا محل، وہ یاقوت کا محل، وہ زبرجد کا محل، وہ خالص مشک کا محل جو تمہارے لیے بنایا ہوا ہے، تم نے جانا ہے، اور تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منتظر دربان کھڑے ہیں جو تمہارے لیے دروازہ کھول کے تمہیں مرحبا کہیں گے اور سلامتی تمہارے اوپر پیش کریں گے، وہ تمہارے لیے تیار کر چکا ہے۔ اصل تو زندگی وہ زندگی ہے، لیکن تم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اللہ فرماتا وہ وقت کب آئے گا جب قرآن تمہاری زندگی میں اتر آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر تمہاری زندگی میں اتر آئے گا۔ زندگی تو جا رہی ہے، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، لیل و نہار نے وقت بدلے، چرخ نے اپنے تیور تبدیل کیے، حکومتیں تبدیل ہوئی، زمانے تبدیل ہوئے، تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت۔ سادی کہتے ہیں 40 سال عمر گئے لیکن تیرا بچپنا نہیں گیا، اور رومی کہتے ہیں داڑھی تیرے بعد آئی اور سفید ہو گئی اور تو کالے کا کالا ہی رہا۔ تیرے اندر نور نہیں آیا، تیرے اندر روشنی نہیں آئی، یہ تیرے بعد آئی اور پھر سفید بھی ہو گئی، لیکن تو ابھی تک کالے کا کالا ہے۔ رب کہتا ہے وہ وقت کب آئے گا تمہارے سینے میں قرآن اترے، وہ وقت کب آئے گا ذکر سے تمہارے دل میں ارتعاش پیدا ہو، جب تم رب کا نام لو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے۔ وہ وقت کب آئے گا جو ہی قرآن کھلے چھم چھم تمہاری آنکھیں برسنے لگے۔ الم یعن للذین آمنوا، وہ وقت کب آئے گا اہل ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں وہ آج دن نصیب کر دے کہ قرآن سے یوں جڑ جائیں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے حرفوں سے نور پھوٹتا ہوا، درد پھوٹتا ہوا ہماری روحوں میں اترنے لگے، ہمارے قلوب میں اترنے لگے، اور ہماری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ کہاں تک جڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں کہے کتنے ہیں، تفکرات کتنے ہیں، ہماری زندگی میں ٹھٹھے اور مذاق کتنے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے کے مواقع ہماری زندگی کے اندر کتنے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا چاہیے، چونکہ دلوں کے اندر حرص، ہوس، خواہشات بہت کچھ جنم لیتی، اور انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہی دیوانگی اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندھا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے، حقوق کو پامال کر دیتا ہے، شرم و حیا اتار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط اور طریقے
ان کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، وہ اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہرس ہی مٹ جائے، یہ ہوس ہی کم ہو جائے، تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے گی، وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزوئیں کم ہو جائیں اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تو نے منع کیا ہوا ہے۔ آرزوئیں بڑھتی رہتی ہیں، ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے۔ تو بندہ سفر کرتا ہے، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، لیکن آگے پھر آرزویں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاپ تو لگانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں ہے۔ تو جب وہ فل سٹاپ لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہوگی۔ لیکن جب آرزویں اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزویں تکمیل پذیر نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، اہوا کا شکار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں۔ لیکن خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے۔ آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے، لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک اگر 2 ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، اور 2 ہو جائیں تو وہ کہے گا 4 ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ دیکھیے یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے۔ تو کسی جگہ پہ ان کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا، تو اگر نہیں لگائیں گے تو وہ خواہشات ان کو آگے لے جاتی جائیں گی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے اور ہمیں تعلیم دی یہ دعا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں خواہشات اور برے اعمال اور برے اخلاق جن چیزوں سے تو نے منع کیا ان سے رکنے کی دعا کرتا ہوں۔ دنیا کے معاملے کے اندر آپ یہ آرزو رکھیں کہ بس ٹھیک ہے اتنے کافی ہے، شکر ہے میرے لیے اتنے کافی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہو ہاں اس وقت آپ کا لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیکی بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، 5 نمازیں پڑھتا ہوں اللہ مجھے تہجد بھی دے دے، پھر کہا مالک تو مجھے 7 روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے، صدقے کی توفیق بھی دے دے، تو پھر آرزو بڑھتی رہے صدقے کی، خیرات کی، نیک اعمال کی۔ لیکن یہاں ہم جب اعمال خیر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا میں تو پھر 5 پڑھتا ہوں۔ اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ فلاں کہاں پہنچ گئے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔